الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، امام الانبیاء فخر رسل مولا کل ہادی السبل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات کا عنوان چل رہا ہے، اور ہماری بات یہاں پہنچی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر جب دعوت عام دی تو اس وقت آپ کے سگے چچا ابو لہب نے آپ کی طرف پتھر اٹھا کر مارا اور الیاذ باللہ یہ کہا تباً لک یا محمد الہٰذا جماعتنا، آپ کے لیے الیاذ باللہ ہلاکت اور تباہی ہو، کیا ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی توہین پر فوراً جواب دیا اور جبرائیل امین کو بھیجا اور فرمایا یہ کہہ دو تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تباہ و برباد ہو جائے، میرے محمد کو وہ کیوں یہ بد دعا دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت عام پر لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے، لیکن بڑا مشکل کام تھا، اس لیے کہ کافر نہ آپ کو دعوت دینے دیتے تھے اور نہ آپ کے قریب لوگوں کو آنے دیتے تھے، اور جو کوئی کلمہ پڑھتا اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے تھے. انتہائی مشکل کام. یعنی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کافر حملہ آور ہوئے
تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیت اللہ میں آگے بڑھے اور آپ پر نچھاور ہو گئے، اور کیا جملہ بولا؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایسے شخص کو قتل کرتے ہو کہ جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ تو اس وقت ان کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا اور حضرت ابوبکر صدیق کو مارنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا کہ زخموں سے چور ہو گئے اور اٹھا کر گھر کی طرف لے جایا جانے لگا۔ تو آپ ذرا غور کریں، باپ سفر پہ ہوتا ہے، واپس آتا ہے، بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا باپ ہمارے لیے چیزیں لے کر آئے گا، کھلونے لے کر آئے گا، اور آج عائشہ اور حفصہ دیکھ رہی ہیں کہ آج ان کا باپ چارپائی پر اٹھائے ہوئے زخموں سے چور گھر لایا جا رہا ہے، بے ہوشی کے عالم میں۔ اور جب ہوش آیا، ماں دودھ منہ میں ڈال رہی ہے لیکن نہیں پی رہے۔ کہا نہیں، مجھے بتاؤ میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ کہا وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا نہیں، اس وقت تک دودھ نہیں پیوں گا جب تک کہ اپنی آنکھوں سے ان کا دیدار نہ کر۔ زخموں کی حالت میں آقا کے سامنے لایا گیا اور آقا اٹھ کر گلے لگایا آقا نے ابوبکر صدیق کو۔ یہ کیفیت، کیا کیا تکلیفیں آپ نے اٹھائی اور آپ کے صحابہ نے۔ آپ بیت اللہ میں عبادت کر رہے ہیں اور ایک مرتبہ ابو جہل ایک پہاڑ پتھر اٹھا کر آپ کی طرف مارنے کے لیے آگے بڑھا، پیچھے واپس آ گیا انہی قدموں سے۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہا بینی و بینہ خندق النار، مجھے یوں لگا میرے اور ان کے درمیان آگ کی ایک گھاٹی ہے اور نہر ہے آگ کی ایک، اگر میں آگے بڑھتا تو میں آگ میں گر جاتا، اس لیے میں پیچھے بھاگ آیا۔ یہ کیفیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر باتیں کس رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں عبادت کر رہے ہیں اور سر سجدے میں، اور آپ کی پیٹھ پر لا کر اوجڑی ڈال دی گئی، اونٹ کی اوجڑی، اور آپ اسی طرح سجدے میں اور کافر ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو پتہ چلا، آئیں اور آ کر انہوں نے آپ کی پیٹھ سے اوجڑی کو گرایا نیچے۔ یہ کیفیت، لمحہ لمحہ آپ عبادت کے لیے آ رہے ہیں اور ابو لہب آپ کے چچا کی بیوی آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتی ہے، کانٹے دار لکڑیاں پھینکتی جاتی ہے کہ جب آئیں گے عبادت کے لیے تو آپ کے پاؤں زخمی ہو جائیں۔ کبھی آپ پہ پتھروں کی بارش، اور یہ صرف آپ کا معاملہ نہیں، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کے ساتھ یہی کیا جا رہا۔ فرمایا آپ کے بعد سب سے اعلانیہ طور پر بیت اللہ میں دعوت دینے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور ابوبکر کے بعد اعلانیہ قرآن پڑھنے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ جب بیت اللہ میں سورہ رحمان کی تلاوت شروع کی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے، کافر ٹوٹ پڑے، مارتے رہے، وہ مارتے رہے اور یہ سورہ رحمان پڑھتے رہے اور مکمل کر لی۔ اور جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا عبداللہ ایسا نہ کرو۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں کل پھر جا کر قرآن پڑھوں گا۔ یہ جذبہ تھا ایمان کا، یہ ایمانی جذبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے، آپ کے صحابہ حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ، جن پہ ظلم و بربریت کے پہاڑ ڈھائے جاتے تھے، اور آپ گزرتے ہوئے کیا فرماتے؟ اصبروا علی یاسر، اے آل یاسر، یاسر کی اولاد صبر کرو، صبر کرو،
میرا رب تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں۔ پوچھا خباب یہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا گزری مکہ میں؟ تو حضرت خباب زبان سے نہیں بولے، اپنی پیٹھ سے کرتا اوپر کیا، کہا میری پیٹھ بولے گی کیا قربانیاں دی ہے میری پیٹھ نے۔ فرمانے لگے یہ انگارے بناتے، ہمارے ہاں تو لکڑی جلائی جائے اس کے انگارے بنتے ہیں اور پھر ان کو دہکایا جاتا ہے۔ نا آگ میں پتھر ڈالے جاتے تھے، پتھر، اور وہ پتھر جب بالکل سرخ ہو جاتے تھے فرماتے ان انگاروں کو اس طرح پھیلایا جاتا، اور حضرت خباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پاؤں اور سر کی طرف سے پکڑ کر ان انگاروں کے اوپر کھینچتے اور گھسیٹتے تھے، اور جہاں جہاں وہ انگارے لگتے تھے میرے جسم میں گڑھے پڑ جاتے تھے۔ اور صرف یہی نہیں، فرماتے ہیں وہ میری چربی پگھلتی، وہ پتھر بجھ جاتے، ٹھنڈے ہو جاتے، پھر دوسرے دن دوبارہ ایسا کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے بھائیوں، یہ کلمہ جو مجھ اور آپ تک پہنچا ہے آسانی سے نہیں پہنچا، اس کے پیچھے قربانیاں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک سفر سے تشریف لائے، اور آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ اپنی لخت جگر جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے گھر مسجد میں جانے کے بعد سب سے پہلے ان کے گھر جاتے، اور حضرت فاطمہ آپ کا سر مبارک دھوتی، آپ کے پاؤں دھوتی۔ آج جب آئے مسجد سے فارغ ہوئے اور سیدھے حضرت فاطمہ کے گھر گئے، سر دھونے لگی، رونے لگی۔ بیٹا کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ ابا جان آپ ان لوگوں کی بگڑی بنانے کے لیے جگہ جگہ جاتے ہیں، لیکن یہ ظالم کبھی آپ پہ پتھر برساتے ہیں، کبھی راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، کبھی آپ کو علیہ باللہ جادوگر اور ساحر کہتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، اس لیے رو رہی ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹی فاطمہ صبر کرو، صبر کرو، اللہ تمہارے باپ کی اس قربانی کی وجہ سے ہر کچے اور پکے مکان میں کلمے کو پہنچائیں گے، اور ان قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج وہ پہاڑ جہاں پہ روڈ نہیں پہنچ سکا، جہاں پہ بجلی نہیں پہنچ سکی، لیکن میرے محمد کا پیغام وہاں بھی پہنچا ہوا ہے، قرآن کی دعوت وہاں بھی پہنچی ہوئی ہے، دین کی دعوت وہاں بھی پہنچی ہوئی ہے۔ یہ ان قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ کتنے سخت حالات گزرے، کلمے کا اظہار کرنا مشکل تھا۔ حضرت سمیہ شاہراہ شہادت کی سب سے پہلی بنیاد اسلام میں ایک عورت ہے، اور وہ سمیہ رضی اللہ عنہ۔ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ ہے، جس کو ابو جہل نے، میرے آقا نے فرمایا موسیٰ کا بھی دور کا فرعون تھا اور میرا فرعون ابو جہل ہے، اور فرمایا میرا فرعون موسیٰ کے فرعون سے بڑا سخت تھا۔ فرمایا میرا فرعون موسیٰ کے فرعون سے بڑا سخت تھا۔ کیوں؟ موسیٰ کے فرعون کو جب بحر قلزم کی موجوں نے اپنی لپیٹ میں لیا تو فوراً کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا، لیکن میرا فرعون مرتے دم تک ایمان نہیں لایا۔ کہا یہ اس سے سخت تھا، وہ تو آخر میں پھر بھی کہہ بیٹھا، لیکن اس نے یہ بھی اظہار نہیں کیا آخر تک، یہ اتنا سخت تھا۔ اور ایسا سخت کہ حضرت سمیہ کی ایک ٹانگ میں رسی باندھی اور دوسری میں الگ باندھی، ایک اونٹ کے گلے میں ایک طرف سے رسی ڈالی، دوسرے میں دوسری رسی ڈالی، مخالف سمتوں میں دوڑایا، حضرت سمیہ دو لخت ہو گئی، دو ٹکڑے ہو گئی حضرت سمیہ۔ اتنا بڑا ظالم تھا، سوچے میں اور آپ، لیکن یہ دین کے لیے قربانیاں دی، کسی اور چیز کے لیے نہیں دی تھی۔ آپ علیہ السلام کا ساتھ جو دیتا، حضرت زنیرہ
اتنا مارا بینائی ختم ہو گئی۔ اور اب کافر تانا دینے لگے کہ تیری بینائی تو ہمارے خداؤں نے ختم کر دی، ان کی مخالفت کرتی تھی۔ اب رات کا وقت ہے، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ مصلی بچھائے ہوئے ہیں، اللہ مارتے رہے، صبر کیا، کچھ کیا، صبر کرتی رہی، کبھی بھی میں نے تیرے سامنے تذکرہ نہیں کیا، آج انہوں نے میرے ایمان کو للکارا ہے، تجھے تیری کبریائی کا واسطہ میری بینائی واپس کر دے۔ رب کائنات نے زنیرہ کی بینائی واپس کر دی، آنکھیں دوبارہ بینا ہو گئی، مار کھائی لیکن دین سے نہیں ہٹے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلے میں رسی ڈالتے ہیں، مکہ کا کافر، ان کا مالک غلام ہے یہ، اور مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتا، کبھی تپتی ریت پر لٹا کر سینے پہ بھاری پتھر رکھتا اور احد بلال کی زبان سے جاری ہوتا۔ ایک دن حضرت ابو بکر گزرے، بلال کیوں اتنے زور سے کہتے ہو، آہستہ کہہ دو، یہ ظالم ظلم کرتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ دوسرے دن پھر سیدنا صدیق اکبر کا گزر ہوا، آج پھر یہ دیکھا کہ آج پھر بلال کا یہی حال، اور زور زور سے احد کہہ رہے ہیں۔ کہا بلال کل جو کہا تھا، کہا ابو بکر بات تو ٹھیک ہے لیکن کیا کروں، احد کا جملہ جب زبان سے نکالتا ہوں ان کے دماغوں پر اور دلوں پہ تیر بند کر پیوست ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ تیر ان کے سینوں میں مارتا رہوں۔ اتنا بلال پر ظلم، اور پھر بالآخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بلال جو غلام تھا ایمان کی وجہ سے کہاں پہنچ گئے، کیا فرماتے تھے؟ عمر جیسا آدمی فرماتا سیدنا وآتقہ سیدنا، بلال تو ہمارا سردار ہے اور اس کو آزاد کرنے والا ابو بکر بھی ہمارا سردار ہے۔ اتنی تکلیفیں اٹھائیں، اتنی مشقتیں برداشت کی، آپ پر ایمان لانے کی وجہ سے، اس کلمے کی خاطر اتنی تکلیفیں حضرات صحابہ نے برداشت کی، اور لیکن آپ پر پھر بھی ایمان لاتے رہے۔ مکہ میں کوئی آتا تو پوچھ نہیں سکتا تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب محمد کا چرچا ہونے لگا، غفار قبیلہ سے تھے، بنو غفار سے، کہتے میں نے اپنے بھائی کو بھیجا جس کا نام انیس، انہیں وہ کہتے تھے محبت میں، انیس کو بھیجا، بڑا شاعر تھا۔ انیس جاؤ نا ذرا، مکہ میں ایک نبی آیا، لوگ کہتے ہیں الیاذ باللہ یہ شاعر ہے، یہ کاہن ہے، پتہ تو کرو۔ انیس آئے مکہ میں، لوگوں سے پوچھتے رہے لیکن آپ سے ملاقات نہ کی۔ واپس جا کر کہا کہ ہاں بھائی ایک نبی آیا ہے، اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ کہا، ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں بھائی، آپ سے ہی کام کر کے نہیں آئے، آپ ملتے پتہ کرتے۔ کہا ان سے ملنا موت کو مترادف ہے۔ فرماتے میں خود آ گیا، لیکن اس وقت یہ تھا کہ اگر کسی سے پوچھتے محمد کون ہے، پوچھنے والے کو بھی مار دیا جاتا تھا، بتانے والے کو بھی مار دیا جاتا تھا۔ میں پریشان، میں نے کہا کس سے پوچھوں؟ ابو ذر کہتے ہیں میں مکہ میں آیا، میں حرم میں گیا اور میں جا کر کے زمزم پیتا تھا، بھوک لگتی، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، 3 دن گزر گئے میں صرف زمزم پیتا رہا۔ ایک دن میں بیت اللہ کے سامنے قریب میں جہاں وہ 2 بت تھے، اسحاف اور نائلہ، یہ 2 بت تھے، صفا اور مروہ جو پہاڑیاں ہیں ان پر 2 بت رکھے ہوئے تھے جن کا نام اسحاف اور نائلہ تھا، اور ان کی وجہ یہ تھی کہ اسحاف اور نائلہ ایک مرد اور دوسرا عورت، انہوں نے ہوا معاملہ کیا، بیت اللہ کے اندر بدکاری کی، اللہ نے ان کو بدل دیا، شکل مسخ کر دی اور پتھر بنا دیا، اور اس وقت عبرت کے طور پر صفا اور مروہ پر ان 2 کو رکھا گیا۔
اسحاق اور نائلہ کو رکھا گیا، لیکن بعد میں وقت آتے آتے لوگوں نے ان کی عبادت شروع کر دی، لوگوں نے ان کو خدا الہ ماننا شروع کر دیا۔ تو وہ کہا میں دیکھ رہا ہوں، دو عورتیں آئیں اور آ کر اپنی مرادیں اسحاق اور نائلہ کے سامنے پیش کرنے لگی کہ ہماری جو ہے مرادیں پوری کر لو۔ میں حیران، میں دیکھ رہا تھا، میں نے ان دونوں عورتوں سے کہا تم کن سے مانگتی ہو؟ بدکاری کرنے والے یہ خدا ہو سکتے ہیں، یہ الہ ہو سکتے ہیں، یہ محبوب ہو سکتے ہیں، یہ کیسے معبود ہوتے ہیں؟ تم غلط کر رہے ہو، یہ بدکاری کرتے رہے، اللہ نے ان کی شکلیں مسخ کر دی۔ کہتے ہیں میں دیکھتا کیا ہوں، وہ دونوں عورتیں چیختی چلاتی ہوئی دوڑتی جا رہی ہیں، ہمارے خداؤں کی توہین کر رہا ہے کوئی، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ہمارے الہوں کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، کرتے کرتے جا رہی ہیں۔ آگے ایک جگہ پہنچی، آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مل گئے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا اس طرح وہاں ایک آدمی ہے، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے الہوں کو گالیاں دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر کو میرے آقا نے فرمایا ابو بکر لگتا ہے کوئی اپنا آدمی ہے، آؤ نہ چلیں۔ فرمایا آئے، آ کر میرے قریب پہنچے، میں بیٹھا ہوا تھا، میں پوچھا تم ان الہوں کی مخالفت کر رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا من انتا، آپ کون ہیں؟ میں نے کہا نا محمد الرسول اللہ، میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ وہ اٹھا ابو ذر، میرے ساتھ چمٹ گیا اور کہنے لگا میں تو آپ ہی کے لیے آیا تھا، اللہ نے آپ سے ملا دیا۔ میں نے کہا بات سنو، ابھی مجھ سے یہاں بات نہیں کرنا، یہ بات نہیں کرنے دیتے، میں کل فلاں وقت میں آؤں گا یہاں پر اور وہاں میرے ساتھ ملنا نہیں تم نے، پھر یہاں سے جب میں نکلوں گا میں آگے آگے جاؤں گا، تم میرے پیچھے پیچھے آنا، میں ایک مکان میں جا کر داخل ہو جاؤں گا، تم بھی تھوڑی دیر کے بعد آ جانا، پھر میں وہاں آپ کو بتاؤں گا۔ کہتے حسب وعدہ دوسرے دن آقا بیت اللہ میں تشریف لائے اور عبادت کی اور جانے لگے۔ ابو ذر کہتے ہیں میں بھی پیچھے ہو گیا، فاصلے فاصلے سے چل رہا ہوں، وہ ایک گھر میں جا کر داخل ہوئے جس سے دار ارقم کہا جاتا ہے، میں بھی اس گھر میں جا کر داخل ہوا، مجھے آپ نے اسلام کی دعوت دی، میں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن مجھ سے کہا گیا، مجھے کہا ابو ذر ابھی اپنا اسلام ظاہر نہیں کرنا، ابھی اپنے علاقے میں چلا جاؤ۔ کہا میں اپنے علاقے میں چلا گیا، وہاں دعوت دیتا رہا۔ 15 سال کے بعد پھر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں آتے، لوگ چھپ چھپ کر آپ سے ملتے، آپ انہیں اسلام کی دعوت دیتے، ایمان کی دعوت دیتے، آپ کے سگے رشتہ دار بھی آپ کے خلاف۔ ایک دن ابو جہل نے آپ کو برا بھلا کہا، گالیاں دی، بہت برا بھلا کہا۔ آپ کے چچا حمزہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، شکار کے لیے نکلے تھے، واپس آ رہے تھے، ایک خاتون سن رہی تھی، جا کر حمزہ سے کہا آپ کا بیٹا بھتیجا محمد اتنا لاوارث ہے، کوئی اس کا نہیں ہے پرسان حال۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آج تو ابو جہل نے ان کو گالیاں دی، برا بھلا کہا ہے۔ کہا اچھا؟ فرماتے ہیں حمزہ کہ میں نے شکار کو وہیں پھینکا، میں اٹھا اور میں حرم میں چلا گیا، میں نے کہا اے نا ابو جہل، ابو جہل کہاں ہے؟ ابو الحکم کہا جاتا تھا۔ میں نے کہا کہاں ہے؟ میں قریب گیا، میں نے دیکھا، میں نے کہا اس سے پوچھا اتسب محمدن، کیا تو محمد کو گالی دیتا ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے محمد لاوارث ہے؟ فوراً سر میں کمان ماری، زخمی کر دیا۔ جب زخمی کیا ان کے قبیلہ بنو مخزوم کے لوگ نکل آئے کہ ہمارے سردار کو کیوں زخمی کیا؟ ابو جہل ہوشیار تھا، کہا چپ ہو جاؤ، غلطی میری ہے، میں نے اس کے بھتیجے کو برا بھلا کہا، بس خاموش رہو۔ لڑائی ختم ہو گئی۔ حضرت حمزہ آتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں اینا محمد، میرا بھتیجا محمد کہاں ہے؟ میرے آقا کے سامنے گئے، کہا محمد آج تو خوش ہو جاؤ، آج تو راضی ہو جاؤ، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا، میں نے ابو جہل کو مارا، سر میں کمان ماری، زخمی کر کے آ رہا ہوں۔ میرے آقا خاموش ہیں۔ کہا آپ خوش نہیں ہوئے؟ کہا چچا میری ذات کا بدلہ، میری ذات کا دفاع، مجھے اس پہ خوشی نہیں۔ کس پہ خوشی ہے؟ اللہ کے دین کا دفاع ہو، اللہ کے دین کو قبول کیا جائے، مجھے اس پہ خوشی ہے۔ میری خوشی تو اس میں ہے، اپنی ذات پہ کوئی خوشی نہیں، مجھے جو مرضی کہیں لیکن رب کا دین محفوظ ہو۔ اب حضرت حمزہ نے جب یہ دیکھا، کہا بیٹا آپ کو جب اللہ کے دین کی اتنی چاہت اور ضرورت ہے، آپ کی خوشی اس میں ہے، پھر آگے بڑھو، کلمہ پڑھو، مسلمان ہوتا ہوں۔ حضرت حمزہ میرے آقا کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کر ایمان کے دائرے میں داخل ہو گئے۔
یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، میرے آقا کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، میرے آقا نے بھی دی، آپ کے لیے لوگوں نے بھی دی، لیکن رب کے دین کے لیے اصل قربانیاں یہ دی ہیں، اتنی محنتیں۔ وہ ایمان کے دائرے میں داخل ہو گئے، لیکن بڑا مشکل تھا مکہ میں زندگی بسر کرنا۔ جب کوئی آ کر میرے آقا سے پوچھتا، ایک دفعہ آ کر حضرت عمار نے سوال کیا، کہا اے آقا اتنا مارتے ہیں کوئی پرسان حال نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا عمار صبر کرو صبر کرو، تم سے پہلے بھی لوگ گزرے، وہاں تو نبیوں کے سروں پر آرے رکھ کر کے 2 لخت کر دیا تھا، نبی کے سر پہ آرا رکھ کر چلایا، 2 ٹکڑے کر دیا۔ فرمایا کئی نبیوں کو ایک دن میں شہید کیا گیا، زمینیں کھودی، زندہ نبی کو اس میں ڈالا، اوپر مٹی ڈال دی، کہا تمہارے ساتھ تو ابھی یہ نہیں آیا۔ کئی سارے ایسے کہ جن کے لوہے کی کنگھیوں سے جن کے گوشت کے ٹکڑے نوچے گئے، ٹکڑے ٹکڑے گوشت کے کر دیے گئے۔ فرمایا صبر کرو صبر کرو۔ مکی زندگی میرے نبی کی وہ صبر کی زندگی تھی، وہاں صرف اور صرف کیا تھا؟ توحید کا دعویٰ تھا، اعلان تھا، شرک سے بیزاری تھی، نماز کا حکم نہیں آیا تھا ابھی تک، اور روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا حکم نہیں آیا تھا۔ اس وقت یہ کیفیت تھی، جو آتے ان کو توحید کی دعوت دی جاتی۔ یہی وجہ ہے کئی صحابہ ایسے دنیا سے گئے ابھی تک ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، زکوٰۃ ادا نہیں کی، لیکن دنیا سے گئے۔ میرے پیغمبر کے صحابہ تھے، وہ دور توحید کا زمانہ تھا، شرک سے بیزاری کا زمانہ تھا، لیکن مشکل اتنا مشکل زمانہ تھا کہ اس وقت زندگی گزارنا بڑا مشکل تھا، بہت مشکل تھا۔ بلکہ یوں ہوا، ایک روایت میں آتا ہے ایک خاتون، رات کا وقت ہے، حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جانے لگے۔ میرے آقا نے صحابہ کو کہا تم اب مکہ چھوڑو، حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جاؤ، وہاں کا بادشاہ نجاشی نرم دل ہے، تمہارے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی۔ رات کا وقت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں، ایک عورت کو کھڑے اندھیرے میں دیکھا، سوال کیا من انت، تو کون ہے؟ تو اس نے کہا عمر کیا بات ہے، ہمارا تم نے مکہ میں جینا مشکل کر دیا، اب تم ہماری نگرانیاں بھی رات کو کرنے لگ گئے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ جب یہ کیفیات دیکھی تو آج عمر کو غصہ آ گیا، اس نے کہا یہ سارا معاملہ علیہ باللہ محمد کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو چلو پھر آج کام ہی تمام کر دیتا ہوں۔ صبح ہوئی، عمر تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے نکلا اور آقا کو شہید کرنے کی نیت سے نکلا۔ راستے میں پہنچتا ہے، ایک صحابی سے ملاقات، کہاں جا رہے ہو؟ آج تمہارے نبی کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ آج باپ بیٹے کا دشمن ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے، گھروں میں لڑائیاں آ گئی، جھگڑے آ گئے، ہمارے الہوں ہمارے خداؤں کو برا بلا کہتا ہے، اب نہیں چھوڑنا۔ جانے لگا، کہا عمر ادھر کہاں جاتے ہو؟ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، اپنے گھرانے کی خبر لو۔ کیا مطلب؟ تمہاری بہن فاطمہ، تمہارا بہنوئی ایمان لا چکے ہیں۔ غصے میں مڑا آیا، ادھر یہ قرآن پڑھا جا رہا تھا، صحابی قرآن پڑھا رہا ہے، یہ بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ پتہ چلا دروازے پہ دستک ہوئی، یوں اندازہ ہوا عمر ہی آ گیا ہے، قرآن مجید کو چھپا لیا، اس کی توہین کہیں نہ کر دے۔ اندر گیا اور بہنوئی کو مارنے لگا، مارتا رہا، تم نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا۔ بہن آگے بڑھی، آگے بڑھنے لگی، ان کو مارنے لگا۔ اس نے کہا عمر سن، جس ماں کا دودھ پی کر اگر تو کفر پہ ڈٹ سکتا ہے، میں اس ماں کا دودھ پی کر ایمان پر ڈٹ سکتی ہوں۔ میرے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، پھر بھی محمد عربی کا ایمان نہیں چھوڑو گی۔ دل نرم ہوا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ کئی بڑے بڑے کامیاب لوگوں کے پیچھے خواتین کیا، ان کی ہدایت میں خواتین کا ہاتھ ہے۔ عمر کی ہدایت میں اس کی بہن فاطمہ کا ہاتھ ہے، اس کی استقامت ہے۔ تھوڑا دل نرم ہوا۔ کیا ہے بتاؤ، بتاؤ کیا پڑھ رہی تھی؟ کہا جاؤ پہلے غسل کر کے آؤ، انما المشرکون نجس، غسل کرو، پاک ہو کر آؤ۔
غسل کیا، پاک ہو کر آئے۔ اب بولو، اب قرآن مجید پڑھنا شروع کیا، سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھنی شروع کی، عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عمر نیچے جھک گیا اور کہا مجھے محمد عربی کے قدموں میں لے جاؤ۔ ارے کیوں نہ جاتا، میرے مصطفیٰ نے تو ملتزم کو پکڑ کر دعا مانگی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او عمر بن ہشام، اللہ اسلام کو عزت عطا کر عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام کے ذریعے، میرے رب نے عمر کو قبول کرنا تھا۔ آج عمر نکلا، تلوار اسی طرح ہے اور ہارے ہوئے جرنیل کی طرح سر جھکائے جا رہا ہے دار ارقم کی طرف۔ حضرت حمزہ بھی وہاں کھڑے ہیں، حمزہ تو پہلے ایمان لا چکے تھے۔ کہا حضرت عمر آ رہا ہے، میرے آقا نے فرمایا آنے دو۔ حمزہ کہتے آنے دو، صحیح نیت سے آیا تو ٹھیک، غلط نیت سے آیا عمر کی تلوار ہوگی، اسی کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ جب یہ کیفیت، عمر جب گئے، عمر کیسے آئے؟ آقا ایمان لانے آیا، غلامی میں آنا چاہتا ہوں، جس کو شاعر نے کہا گویا یوں کہہ دیا، مبارک ہو تمہیں یارو، عمر ابن خطاب آیا، خدا سے مانگا تھا میں نے، بن کے دعاؤں کا جواب آیا، آج ان دعاؤں کا جواب بن کر عمر آ رہا ہے۔ آقا آج کلمہ پڑھائیے، شکار کرنے آیا تھا، خود شکار ہو گیا۔ جب کلمہ پڑھا، عمر کے کلمہ پڑھنے پر صحابہ میں خوشی کی وہ لہر دوڑ گئی، اللہ اکبر کی صدا بلند کی، مکہ کی پہاڑیاں گونج گئی، کفر پہ ماتم چھا گیا کہ آج یہ کہاں سے اللہ اکبر کی صدا آئی۔ عمر بھی ایمان کے دائرے میں آ گیا ان قربانیوں کی وجہ سے۔ اور پھر جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ کہا نماز کا وقت ہے، نماز کہاں پڑھیں گے؟ یہیں دار ارقم میں۔ کہا کیوں؟ کعبہ میں کیوں نہیں؟ کہا تیری برادری جانے نہیں دیتی۔ کہا چلے نا آج پڑھیں گے، آج نماز کعبہ میں، اڑا دوں گا میں سر اس کا، بن کے جو کفر کا نواب آیا۔ آقا عمر ایمان لائے پھر چپ کر عبادت ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج بیت اللہ میں نماز پڑھی جائے گی۔ شان دیکھیے، کہنے والوں نے بڑی عجیب بات کی، کہا کہ باقیوں کو اسلام کی وجہ سے عمر ملی اور اسلام کو عمر کی وجہ سے عمر مل گئی۔ اب اسلام میں نئی عمر آ گئی، عمر آیا تو نئی عمر بیدار ہو گئی، اور اسلام کو عزت ملی، عمر کی وجہ سے ملی۔ اور جب وہاں سے قافلہ چلا، اس قافلے کے ایک کنارے پہ حمزہ ہے، دوسرے پہ عمر ہے، کافر دیکھ رہے ہیں، اعلانیہ بیت اللہ میں نماز پڑھی جا رہی ہے۔ یہ ان قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے کہنے والے کہتے ہیں کہ عمر تو بیت اللہ تو عمر کی نشانی ہے، اور قیامت تک کون ہے جب عمر کا انکار کر سکتا ہے؟ عمر کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ عمر کی نشانی تو بیت اللہ ہے، جس کا آج کھلے عام ہم جا کر طواف کرتے ہیں۔ یہ بیت اللہ کو اس طرح اس میں اعلانیہ نماز پڑھوانے والا سب سے پہلا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ حضرات صحابہ کی قربانیاں، ان کی قربانیوں کے صدقے میں یہ دین مجھ اور آپ تک پہنچا۔ یہاں سے آگے کی ترتیب کیا ہوئی بشرط زندگی انشاءاللہ آئندہ جمعہ جو میں نے عرض کیا، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔